10ویں پارے کے آخر میں ان منافقین کا ذکر تھا جو جہاد میں نہ جانے کے لیے حیلے بہانے بنا رہے تھے۔ اب ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو جہاد میں نہیں گئے اور اس پر جھوٹے عذر پیش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 94 تا 96 میں منافقین کے بارے میں 3 حکم دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بیکار اور جھوٹے عذر پیش نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے تمام حالات اور واقعات سے آگاہ فرما دیا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ نمبر 2، پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی نہ ہی ان پر ملامت کریں اور نہ ہی ان سے تعلقات رکھیں۔ نمبر 3، منافقین قسمیں کھا کر آپ علیہ السلام کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ علیہ السلام ان سے راضی نہیں ہونا۔ گزشتہ آیات میں منافقین کا ذکر تھا، اب یہاں سے ان کے مقابلے میں مؤمنین مخلصین کا ذکر ہے۔ جو مسلمان غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے وہ 10 تھے۔ ان میں سے اس آیت میں 7 حضرات کا ذکر ہے جنہیں اپنی غلطی پر ندامت ہوئی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک سے واپسی سے پہلے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا، یہ کہہ کر جب تک خود اللہ کے نبی ہمیں معاف کر کے نہیں کھولیں گے اس وقت تک ہم یہیں بندھے رہیں گے۔ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں کھول دیا گیا۔ بقیہ 3 کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہاں منافقین یہ خطرناک سازش کا ذکر ہے۔ انہوں نے مسجد کے نام پر ایک عمارت تعمیر کی جس کا مقصد ایک ایسا محاذ بنانا تھا کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ دی جائے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ آپ کسی وقت تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے چاہا تو میں غزوہ تبوک سے واپسی پر آؤں گا۔ غزوہ تبوک سے واپس پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کھول دی اور نماز پڑھنے سے بھی منع فرما دیا۔ آپ نے 2 صحابہ اکرام کو بھیج کر اس عمارت کو تباہ و برباد کروا دیا۔ لمسجد اسس علی التقوی، اس کے مقابلے میں مسجد قباء کی فضیلت بیان فرمائی جس کی بنیاد تقوی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر ہے۔ جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت کچھ دن قباء میں قیام کے دوران اس مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف فرمائی کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جو ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور صفائی کا خوب اہتمام فرماتے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، پہلے بغیر عذر جہاد سے رکنے کی مذمت کا ذکر تھا، اب مجاہدین کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس آیت میں بیعت عقبہ کا ذکر ہے۔ بعثت نبوی کے 13ویں سال تیسری مرتبہ یہاں مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 70 مرد و خواتین نے آپ علیہ السلام کے دست مبارک پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خصوصی طور پر جہاد اور آپ علیہ السلام کی حفاظت اور حمایت کرنے پر بیعت کی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سودے پر راضی ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں سے جنت کے بدلے میں ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اس آیت میں مؤمنین مخلصین میں سے 3 حضرات مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال ابن امیہ کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے۔ انہوں نے صاف صاف اللہ کے نبی کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں
کوئی حکم نہیں آتا تب تک ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، یہاں تک کہ بیویوں سے بھی الگ رہنے کا حکم دیا گیا۔ بالآخر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی توبہ قبول ہونے کو بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو متقی بننے کا بہترین نسخہ دیا ہے۔ فرمایا اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو متقین کے ساتھ رہو جو خدا سے ڈرتے ہیں، اور یہاں متقین کے لیے لفظ صادقین فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ جن کی خلوت و جلوت ایک جیسی ہے۔ تو متقی بننے کا سب سے آسان اور بہترین نسخہ متقین کے ساتھ رہنا ہے، جو تنہائی میں بھی پاک باز ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسا پیغمبر ہم نے تمہیں دیا ہے جو تم میں سے ہے اور افضل ہے، اور جس کو تمہاری تکلیف پر تکلیف محسوس ہوتی ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کے بارے میں بہت حریص اور بہت زیادہ فکر مند ہے، تمہارے لیے مہربان ہے۔ سورہ توبہ کے آخری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر کفار اعراض کرے اور دعوت کو قبول نہ کرے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ صبح اور شام 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ غموں کو ہلکا فرماتے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورہ یونس مکی ہے، اور مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مشرکین کے اعتراضات کے جوابات اور ان کے ہٹ دھرمی پر سابقہ قوموں کے حالات اور واقعات کو بیان کر کے وعیدات سنائی گئی ہیں۔ عقائد اور ترغیب و ترہیب کا پہلو غالب ہے۔ اس صورت میں بطور خاص حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ یونس ہے۔ اس آیت میں مشرکین کے ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے۔ شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا، کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ اس پر شبہ اور تعجب نہ کریں، اس لیے کہ اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو جو رسالت کا مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا، انسان فرشتے کی بات کیسے سمجھتا؟ اس لیے زمین پر بسنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، پہلے مشرکین اور کفار اور ان کے اعتراضات کا ذکر تھا۔ اب یہاں سابقہ کے حالات اور واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جھٹلانے والوں کا وہی حال ہوگا جو سابقہ امتوں کا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت طویل عرصے تک واعظ و نصیحت کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، سوائے چند ایک افراد کے قوم نے نہ مانا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے منکرین اور مکذبین کو طوفان میں غرق کر دیا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، یہاں سے لے کر کئی آیات تک حضرت موسیٰ و ہارون کی بعثت اور فرعون اور اس کی قوم کی بدبختی اور اس کے غرق ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بدن کو محفوظ کر لیا، جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عبرت ہے۔ یہ ہے وہ شخص جس نے بادشاہ بننے کے بعد خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کا انجام دیکھو کیا ہوا۔ فرعون عذاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ایسی حالت کا ایمان قبول اور معتبر نہیں ہوتا۔ گزشتہ آیت میں تھا کہ انسان کا ایمان اسی وقت قبول ہوتا ہے جب وہ موت سے پہلے اور عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لائے۔ سابقہ امتیں عذاب دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لائیں، اسی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئی۔ البتہ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک ایسی قوم تھی کہ وہ عذاب کے نازل ہونے سے تھوڑا پہلے سچی توبہ کر کے ایمان لے آئی تھی۔
اس لیے ان کا ایمان قبول ہوا اور ان سے عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بات سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا اس کی ہدایت کا فائدہ خود اسے پہنچے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا۔ اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی میرا کام دعوت و تبلیغ ہے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔